السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں یہ چہارم کی بک ہے دینیات کی، اس کا سبق میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے نازل قرآن ہے، ہم تعریف پڑھیں گے نازل قرآن کی۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کو نازل قرآن کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 نازل قرآن، پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 3 رکوع تک۔ ہر ایک کے اندر اجراء قواعد ہے۔ اس میں قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل۔ اب ہم پڑھیں گے قرآن شریف دوسرا پارہ، شروع میں کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہاں تک میں نے پڑھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد اسی طرح سے طلبہ مشق کریں اور اس کو بار بار پڑھیں، اور اس کے بعد آگے بھی اپنی طرف سے اس کو پڑھتے چلے جائیں، مشق کرتے چلے جائیں، اور دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا ایک پاؤ یہ مکمل کرنا ہے ان کو۔ اگر جلدی پڑھ لیتے ہیں تو اور اچھا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر حفظ سورہ، قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اس سال کے اسباق، چہارم کے اندر اس سال کے جو اسباق ہے اس میں سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك
ودعك ربك وما قلى. اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں دعا و سنت. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. اس سال کے جو اسباق ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے. اس سال کے اسباق میں سبق نمبر 2 گھر میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج. اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج. اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج. اتنا یاد کر لیں. اس کے بعد عقائد. آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. اس سال کے جو اسباق ہیں وہ سوال جواب کی شکل میں ہیں. سبق نمبر 2 عنوان ہے اللہ تعالی. سوال ہمارا رب کون ہے؟ جواب ہمارا رب اللہ ہے. سوال ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جواب ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا. سوال کیا پوری دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ ہی نے پیدا کیا؟ جواب جی ہاں پوری دنیا کو تنہا اللہ ہی نے پیدا کیا. سوال کیا یہ دنیا خود بخود بن گئی؟ جواب نہیں، اس دنیا کو اللہ تعالی نے بنایا. سوال آسمان، زمین، چاند، سورج، اونچے اونچے پہاڑ اور بڑے بڑے دریا کس نے بنائے؟ جواب آسمان، زمین، چاند، سورج، اونچے اونچے پہاڑ اور بڑے بڑے دریا اللہ تعالی ہی نے بنائے. سوال کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. سوال اللہ تعالیٰ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ جواب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سوال کیا اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہیں؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں ہیں. سوال کیا اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے ہیں؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے نہیں ہیں. سوال کیا اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ جواب نہیں، وہ تمام رشتوں سے پاک ہے. سوال کیا مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت ہے؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے. یہ سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے نماز. ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. اس سال کے جو اسباق ہیں اس میں سبق نمبر 2 عنوان ہے اذان. نماز سے پہلے ایک آدمی بلند آواز سے مخصوص الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں. اور اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. 5 فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. اذان کے کلمات ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کے بعد ہے بیان و دعا. دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اس کا عنوان ہے، بیان کا عنوان ہے علم کی فضیلت. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کو خدا کی پہچان کراتا ہے. علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے. علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے.
اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے عربی. عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں. اس سال کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے اعضاء الجسم، بدن کے حصے. رأس سر، فم منہ، شعر بال، سن دانت، ید ہاتھ، ظہر پیٹھ، اصبع انگلی، بطن پیٹ، عین آنکھ، لسان زبان، انف ناک، اذن کان، عنق گردن، قلب دل، صدر سینہ، رجل پیر. لیکن عربی پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے: رأس سر، فم منہ، شعر بال، سن دانت، ید ہاتھ، ظہر پیٹھ، اصبع انگلی، بطن پیٹ، عین آنکھ، لسان زبان، انف ناک، اذن کان، عنق گردن، قلب دل، صدر سینہ، رجل پیر. یہ مکمل ہو گیا سبق 4 کا آج کا. گزارش ہے والدین سے اور سرپرستوں سے کہ اس سبق کو بغور جو ہے پڑھیں، سنیں اور اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو یاد کرائیں. خصوصی طور پر قرآن کریم کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیں، اس لیے کہ بچے اکثر اس کے اندر کمزور رہ جاتے ہیں اور روانی نہیں آتی یا تلفظ ان کا درست نہیں ہوتا، مخارج درست نہیں ہو سکتے. اس لیے میں نے چند آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں. اسی انداز میں بچوں کو مشق کرائیں. جب تک اس طرح سے نہ پڑھنے لگیں بچوں کو جو ہے بار بار پڑھائیں اور ان کا تلفظ درست کرائیں، اور روزانہ ان کو کم از کم 1 گھنٹہ موبائل دیں تاکہ وہ اس کے اندر مشق کریں اور آپ بھی اس کی نگرانی کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.